انسانی تاریخ میں جنگی ٹیکنالوجی ہمیشہ رفتار اور طاقت کے درمیان ایک مسلسل مقابلہ رہی ہے۔ قدیم دور میں تیر اور گھوڑے جنگ کی رفتار طے کرتے تھے، بعد میں توپیں اور میزائل آئے اور 20ویں صدی میں بیلسٹک میزائلوں نے عالمی طاقت کے توازن کو بدل دیا۔ لیکن 21ویں صدی میں ایک نئی ٹیکنالوجی سامنے آئی ہے جس نے فوجی ماہرین کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کا نام ہے ہائپرسونک میزائل۔ یہ ایسے ہتھیار ہیں جو آواز کی رفتار سے کئی گنا زیادہ تیزی سے سفر کر سکتے ہیں اور روایتی دفاعی نظاموں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکے ہیں۔ آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کی آڈیو AI نہیں ہے، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جنریٹڈ نہیں ہے، یہ ایک ریئل پرسن کی آواز ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہائپرسونک رفتار کیا ہوتی ہے۔ ہوا میں رفتار کو عام طور پر میک نمبر کے ذریعے ناپا جاتا ہے۔ میک 1 آواز کی رفتار کے برابر ہوتا ہے جو سطح سمندر پر تقریباً 1235 کلومیٹر فی گھنٹہ کے قریب ہوتی ہے۔ جب کوئی پرواز یا ہتھیار میک 5 یا اس سے زیادہ رفتار سے سفر کرے تو اسے ہائپرسونک کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہائپرسونک میزائل تقریباً 6000 کلومیٹر فی گھنٹہ یا اس سے زیادہ رفتار سے سفر کر سکتے ہیں۔ بعض تجزیاتی نظام میک 10 یا اس سے بھی زیادہ رفتار حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس رفتار پر ایک میزائل چند منٹ میں ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتا ہے۔ روایتی میزائلوں اور ہائپرسونک ہتھیاروں میں بنیادی فرق صرف رفتار نہیں بلکہ پرواز کے طریقے میں بھی ہے۔ زیادہ تر بیلسٹک میزائل ایک طے شدہ راستے پر سفر کرتے ہیں، وہ زمین سے خلا کی طرف جاتے ہیں اور پھر ایک مخصوص بیلسٹک راستے پر واپس زمین کی طرف آتے ہیں۔ چونکہ ان کا راستہ زیادہ تر اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس لیے جدید میزائل دفاعی نظام انہیں روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس ہائپرسونک ہتھیار فضا میں تیز رفتاری کے ساتھ سمت بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں ٹریک کرنا اور روکنا روایتی دفاعی نظاموں کے لیے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ہائپرسونک ہتھیار عام طور پر 2 بنیادی اقسام میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ پہلی قسم کو HGV ہائپرسونک گلائیڈ وہیکل کہا جاتا ہے۔ اس نظام میں ایک راکٹ ہتھیار کو فضا کی بالائی سطح تک لے کر جاتا ہے، جہاں سے وہ دوبارہ زمین کی فضا میں داخل ہو کر انتہائی تیز رفتار سے گلائیڈ کرتا ہوا ہدف کی سمت بڑھتا ہے۔ چونکہ یہ پرواز کے دوران سمت تبدیل کر سکتا ہے، اس لیے دفاعی نظام کے لیے اس کی درست پیش گوئی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری قسم ہائپرسونک کروز میزائلز ہے۔ یہ میزائل ایک خاص قسم کے انجن یعنی اسکریم جیٹ انجن استعمال کرتے ہیں۔ اسکریم جیٹ دراصل سپرسونک کمبسشن ریم جیٹ کا مخفف ہے، جو انتہائی تیز رفتار پر ہوا کو انجن کے اندر داخل کر کے ایندھن کے ساتھ جلا کر تھرسٹ پیدا کرتا ہے۔ اس طرح میزائل مسلسل فضا میں رہتے ہوئے ہائپرسونک رفتار برقرار رکھ سکتا ہے۔ ہائپرسونک پرواز کے دوران ایک اہم فزیکل مسئلہ حرارت ہے۔ جب کوئی شے فضا میں میچ 5 یا اس سے زیادہ رفتار سے حرکت کرتی ہے تو ہوا کے ساتھ رگڑ کی وجہ سے اس کے ارد گرد درجہ حرارت ہزاروں ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے ہائپرسونک ہتھیار بنانے کے لیے خاص قسم کے ہیٹ ریزسٹنٹ مٹیریلز اور ایڈوانسڈ ایرو ڈائنامکس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہائپرسونک ٹیکنالوجی تیار کرنا انتہائی مشکل اور مہنگا کام ہے اور صرف چند ممالک ہی اس میدان میں عملی پیش رفت کر سکے ہیں۔ دنیا کی بڑی طاقتیں اس ٹیکنالوجی کی دوڑ میں شامل ہیں۔ روس نے ایونگارڈ ہائپرسونک گلائیڈ وہیکل کا اعلان کیا ہے، جو ایک بیلسٹک میزائل کے ذریعے فضا میں لے جا کر پھر ہائپرسونک رفتار سے ہدف کی طرف بڑھتا ہے۔ چین نے DF-17 نامی ہائپرسونک نظام تیار کیا ہے جو ایک گلائیڈ وہیکل استعمال کرتا ہے۔ امریکہ بھی اس میدان میں مختلف پروگرامز پر کام کر رہا ہے جس میں لانگ رینج ہائپرسونک ویپن LRHW اور دیگر تجرباتی نظام شامل ہیں۔ ان پروگرامز کا مقصد ایسے ہتھیار تیار کرنا ہے جو بہت تیز رفتار کے ساتھ دور دراز اہداف کو بھی نشانہ بنا سکے۔ ہائپرسونک میزائلوں کو بعض ماہرین اس لیے بھی اہم سمجھتے ہیں کیونکہ یہ اسٹریٹجک ڈیٹرنس یعنی دفاعی توازن کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اگر کسی ملک کے پاس ایسا ہتھیار ہے جو چند منٹ میں دشمن کے اہم فوجی مراکز تک پہنچ سکے تو اس سے عالمی طاقتوں کے درمیان توازن بدل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی ممالک اس ٹیکنالوجی کو اپنی دفاعی حکمت عملی کا حصہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاہم ہائپرسونک ٹیکنالوجی کے ساتھ کئی چیلنجز بھی موجود ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ رہنمائی اور کنٹرول ہے۔ اتنی زیادہ رفتار پر میزائل کو درست راستے پر رکھنا ایک پیچیدہ انجینئرنگ مسئلہ ہے۔ اسی طرح شدید حرارت کے باعث سینسرز اور الیکٹرانکس کو محفوظ رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہائپرسونک ہتھیاروں کی تیاری اور تجربات کی لاگت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ سوال بھی اہم ہے کہ ہائپرسونک میزائلوں کے بعد جنگی ٹیکنالوجی کس سمت میں جا سکتی ہے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ مستقبل میں جنگی نظام ڈائریکٹڈ انرجی ویپنز یعنی لیزر اور توانائی پر مبنی ہتھیاروں کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہتھیار روشنی یا برقی مقناطیسی توانائی کی شعاع استعمال کر کے اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور ان کی رفتار تقریباً روشنی کی رفتار کے برابر ہوتی ہے۔
इसी तरह खलाई टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट नेटवर्क भी मुस्तकबिल की जंगी हिकमत अमली में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मसनूई ज़हानत भी इस मैदान में अहम किरदार अदा कर सकती है। जदीद सेंसर्स, सैटेलाइट तस्वीर और रेडार डेटा की बड़ी मिकदार को समझने के लिए AI एल्गोरिथम्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये निज़ाम दुश्मन की नकलो हरकत, मिसाइल लॉन्च या दीगर खतरात की फौरी निशानदेही करने में मदद दे सकते हैं। इस तरह जंगी फैसले ज़्यादा तेज़ी से और बेहतर मालूमात की बुनियाद पर किए जा सकते हैं। आखिरकार हाइपरसोनिक मिसाइल हमें ये दिखाते हैं कि जंगी टेक्नोलॉजी किस कदर तेज़ी से तरक्की कर रही है। रफ्तार, मवाद, साइंस, एरोडायनेमिक्स और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के इम्तजाज ने ऐसे हथियार मुकम्मल बना दिए हैं जो चंद दिहाई पहले तक साइंस फिक्शन का हिस्सा समझे जाते थे। लेकिन इसके साथ साथ ये सवाल भी अहम है कि क्या आलमी बरादरी इस नई टेक्नोलॉजी के लिए मुनासिब कवानीन और कंट्रोल निज़ाम बना सकेगी या नहीं, क्योंकि तारीख हमें ये सिखाती है कि हर नई जंगी टेक्नोलॉजी ताकत के तवाज़ुन को बदलने के साथ साथ आलमी सलामती के लिए भी नए चैलेंजेस लेकर आती है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प लगी होगी। तख्ती ऑनलाइन को देखते रहिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।